السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص القرآن علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ سبق نمبر 52۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے 3 دن بعد کافر مقتولین کو جو بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے تھے ان کو مخاطب کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصہ میں کوچ کا حکم دیا تھا اور آپ اپنی سواری پر سوار ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں کے پاس رک کر فرمایا، اے کنویں والو، کیا تم نے وہ کچھ برحق پا لیا جس عذاب کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ میرے ساتھ میرے رب نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا میں نے تو اسے پا لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ اپنے نبی کے لیے برا قبیلہ ثابت ہوئے، تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے اپنے وطن سے نکالا اور لوگوں نے مجھے ٹھکانہ دیا، تم نے میرے ساتھ لڑائی کی اور لوگوں نے میری مدد کی، تم اپنے نبی کے لیے برا قبیلہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردہ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری باتوں کو تمہاری نسبت وہ زیادہ سن رہے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے حرم بیت اللہ میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے اور یہیں انتقال فرمایا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام حرم یعنی بیت اللہ میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے اور یہیں انتقال فرمایا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، اس وادی سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام گزرے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لے جاتے ہوئے وادی اسکان سے گزرے تو دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر، یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کیا کہ یہ وادی اسکان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اس جگہ سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام بھی اونٹوں پر سوار حالت میں گزرے ہیں جن کی مہاریں کھجور کی چھال کی تھیں۔ انہوں نے جبے پہنے ہوئے تھے اور دھاری دار چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور وہ تلبیہ کہتے ہوئے حج کرنا چاہتے تھے۔ اس کی سند حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں طبرانی کی حدیث گزر چکی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک کو جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی حجر سے گزرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ تبوک میں اترے تو قوم سمود کے علاقے مقام حجر میں ٹھہرے تو لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی بھرا جہاں سے قوم سمود پانی بھرتی تھی اور اسی پانی سے آٹا گوندا اور ہانیاں پکائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ہانیاں الٹ دیں اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا، پھر وہاں سے ان کو لے کر روانہ ہوئے حتیٰ کہ اس کنویں کے پاس اترے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ وہ ایسی جگہ ٹھہریں جہاں کسی قوم کو عذاب دیا گیا ہو، اور ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تم پر وہ عذاب نہ مسلط ہو جائے جو ان پر مسلط ہوا تھا، لہذا وہاں نہ جایا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حجر کے مقام پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان عذاب دیے ہوئے لوگوں پر داخل نہ ہوا کرو مگر روتے ہوئے، اگر تم رو نہ سکو تو ان پر داخل نہ ہو، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ آ پکڑے جو ان لوگوں پر آیا تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانپ لیا اور سواری کو تیزی سے دوڑایا اور ان لوگوں کے علاقوں میں جانے سے منع کر دیا مگر یہ کہ روتے ہوئے جائیں، اگر رونا نہیں آتا تو پھر ان پر داخل نہ ہوں۔
اس خوف سے کہ تم کو وہی عذاب آ پکڑے جو ان لوگوں پر آیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔